السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نصیحت آمیز واقعہ سماعت فرمائیں۔ ایک بیٹی کی آخری گواہی۔ شاید یہ تحریر کسی کا گھر بچا لے۔ یہ کسی افسانہ نگار کا تخیل نہیں، بلکہ ایک زندہ انسان کے دل سے نکلی ہوئی سچی داستان ہے۔ اس کا مقصد کسی ماں، کسی باپ، کسی مرد یا کسی عورت کو مجرم ٹھہرانا نہیں، بلکہ ایک ایسے زخم کی داستان سنانا ہے جو برسوں کی غلط تربیت نے لگایا ہے، اور جس کا درد آج بھی ایک بیٹی کی روح میں زندہ ہے۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 36 برس۔ چہرے پر وقت سے پہلے اثر آئی ہوئی تھکن، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، اور نگاہوں میں ایسا پچھتاوا جیسے برسوں سے اپنے ہی ماضی کا ماتم کر رہی ہو۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، حکیم صاحب، میں اپنے علاج کے لیے نہیں آئی، بلکہ میں اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے آئی ہوں۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بولنا شروع کیا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ گھر میں میری ہر خواہش پوری ہوتی تھی۔ ابو اکثر امی سے کہتے تھے، بچوں سے محبت ضرور کرو، مگر اتنی بھی نہیں کہ کل یہی محبت ان کی تباہی کا سبب بن جائے۔ لیکن امی ہنس کر ہر بات کو ٹال دیتی تھی۔ جس چیز سے ابو منع کرتے، وہی کام امی چھپ کر کروا دیتی۔ آہستہ آہستہ مجھے یقین ہو گیا کہ میری ہر بات ماننا سب کی ذمہ داری ہے۔ مجھے کبھی بھی اپنی خواہش روکنا، اپنی غلطی ماننا یا کسی کی بات کو سننا سکھایا ہی نہیں گیا۔ وہ چند لمحہ رکی اور آہستہ سے بولی، آج سوچتی ہوں شاید میری تباہی وہیں سے شروع ہو گئی تھی۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد اس کی شادی ایک تعلیم یافتہ، خوشحال اور شریف انسان سے ہو گئی تھی۔ اس رشتے کو میرے والد نے پوری تحقیق کے بعد پسند کیا تھا۔ میرے شوہر برے انسان نہیں تھے، مگر مجھے اس وقت ان میں کوئی خوبی دکھائی ہی نہیں دیتی تھی۔ اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، گھر میں اگر معمولی سی بات بھی ہوتی تو میں فوراً امی کو فون کر کے بتا دیتی۔ وہ میری پوری بات سنتی، پھر اس کے بعد ایسے مشورے دیتی کہ میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے مزید نفرت پیدا ہو جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے 3 بچوں کی نعمت بھی عطا فرمائی، مگر شکایتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اس نے کہا، میرے شوہر بہت برداشت کرتے تھے، کبھی پیار سے سمجھاتے، کبھی خاموش ہو جاتے۔ اگر وہ کبھی سختی کرتے تو میں ناراض ہو کر میکے چلی جاتی۔ اس کی آواز بھر گئی کہ ابو ہر بار مجھے سمجھاتے تھے، بیٹا، گھر ضد سے نہیں صبر سے چلتا ہے۔ ہر بار جیتنے والا انسان آخرکار اپنی زندگی ہار جاتا ہے۔ لیکن میں نے کبھی ان کی بات دل سے نہیں سنی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ مجھے لگتا تھا کہ قصور ہمیشہ میرے شوہر کا ہے، کیونکہ میرے ذہن میں برسوں سے یہی بات بٹھا دی گئی تھی کہ تم غلط انسان کے ساتھ بیاہ دی گئی ہو۔ پھر ایک دن وہ دن بھی آ گیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک دن ایک معمولی سی بات پر میں نے حسب عادت ایک بہت بڑا جھگڑا کھڑا کر دیا۔ میرے شوہر شاید برسوں سے خاموش تھے، مگر اس دن ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ان کی زبان سے طلاق کے 3 الفاظ نکل گئے، اور وہیں میرا گھر ختم ہو گیا۔ جب طلاق کے بعد میں نے ابو کو فون کر کے صرف اتنا بتایا کہ ہماری لڑائی ہو گئی ہے، آپ آ کر مجھے لے جائیں، مگر اس وقت ہمت نہ کر سکی کہ انہیں فون پر بتا دوں کہ اب ان کی بیٹی کا گھر اجڑ چکا ہے۔ ابو فوراً آ گئے اور گھر میں داخل ہوتے ہی میرے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولے، بیٹا، اگر میری بیٹی سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اکثر قصور اسی کا ہوتا ہے۔ پھر میرے شوہر نے انتہائی ادب اور تحمل سے جواب دیا، ابا جی، اب معافی کا وقت گزر چکا ہے اور میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ یہ الفاظ شاید میرے والد کے دل پر قیامت بن کر گرے۔ وہ خاموشی سے اٹھے، مجھے ساتھ لیا اور گھر واپس آ گئے۔ پورے راستے ایک لفظ نہ بولے۔ ان کی خاموشی چیخ رہی تھی، مگر میں ان کی چیخ کو اس وقت بھی نہیں سمجھ سکی۔ گھر پہنچ کر انہوں نے میری والدہ کی طرف دیکھا اور بھر آئی ہوئی آواز میں
صرف اتنا کہا، دیکھ لو آج تمہاری تربیت کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ شدید صدمے، ٹوٹے ہوئے دل اور بکھرے ہوئے حوصلے کے عالم میں انہوں نے میری والدہ کو بھی طلاق دے دی۔ پھر ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولے، آج سے تم دونوں ماں بیٹی ایک ساتھ عدت گزارو۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئے۔ اس وقت شاید وہ ہوش میں نہیں تھے۔ بعض دکھ انسان سے اس کی سوچنے کی طاقت بھی چھین لیتے ہیں۔ ایک دن گزرا، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن، 4 دن تک مسلسل ہم انہیں تلاش کرتے رہے۔ رشتہ دار، دوست احباب اور جاننے والے سب جگہ تلاش کرتے رہے، مگر وہ کہیں نہ ملے۔ 5ویں دن ایک کال موصول ہوئی کہ چچا مل گئے ہیں۔ یہ سن کر میرے جان میں جان آئی، لیکن اگلا جملہ میرے پوری زندگی پر بھاری پڑ گیا۔ وہ گھر تو آئے، مگر ایدھی کی ایمبولینس میں سفید کفن میں لپٹے ہوئے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کی وفات دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے۔ اس لمحے پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ بعض لوگوں کو موت بیماری نہیں دیتی، بلکہ اپنے ہی لوگوں کے رویے مار دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ خاتون پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پھر آنسو پوچھ کر بولی، حکیم صاحب، ابو کا دل کسی بیماری نے نہیں روکا، بلکہ وہ دل میں نے اور میری ماں نے مل کر توڑا تھا۔ میں خاموش بیٹھا رہا، میرے پاس اس جملہ کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ بولی، آج ہمارے پاس گھر بھی ہے، ابو کی پینشن بھی آتی ہے، کھانے پینے کی کمی نہیں، مگر سکون بھی کہیں نہیں۔ میرے 2 بڑے بیٹے اپنے باپ کے پاس جا چکے ہیں، وہ مجھ سے لڑ کر گئے تھے، اب پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے۔ چھوٹا بچہ ابھی میرے پاس ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ ایک دن یہ بھی چلا جائے گا، مگر میری امی آج بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن میں ہر رات اپنے آپ سے ایک ہی سوال کرتی ہوں کہ اگر میں نے وقت پر اپنی انا اور ضد چھوڑ دی ہوتی، اگر میں نے ہر بار امی سے پوچھنے کے بجائے اپنے شوہر کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، اگر میں نے ابو کی نصیحت مان لی ہوتی، تو کیا آج میرا گھر آباد نہ ہوتا؟ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، میرا شوہر برا انسان نہیں تھا، میری تربیت ہی ناقص تھی۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کی آواز لرز رہی تھی، مجھے اب نیند نہیں آتی، 24 گھنٹوں میں شاید 2 گھنٹے بھی نہیں سو پاتی ہوں۔ بتائیے، جس بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑا ہو اور اپنے باپ کا دل توڑ دیا ہو، کیا اب اسے سکون کی نیند آ سکتی ہے؟ میں آج بھی اس سوال کا جواب تلاش نہیں کر پا رہا ہوں۔ یہ تحریر کسی ماں کے خلاف نہیں، کسی باپ یا کسی مرد کے حق میں فیصلہ بھی نہیں، یہ صرف ایک سبق ہے۔ تربیت دولت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اولاد کو اچھا کھانا، اچھے کپڑے اور اعلیٰ تعلیم دینا کافی نہیں، بلکہ انہیں صبر، برداشت، احترام، معافی، خود احتسابی اور رشتہ نبھانے کا ہنر سکھانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح والدین کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شادی شدہ بیٹی کی پناہ گاہ ضرور بنے، لیکن اس کے گھر کے فیصلوں کے مالک ہرگز نہ بنے۔ ہر اختلاف کو آگ دینے کے بجائے اسے بجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ بعض اوقات ایک غلط مشورہ صرف ایک گھر نہیں بلکہ کئی زندگیاں برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا میں گھروں کو آباد کرے اور آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔